سلام علیکم، بات کرو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ یار صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت مہربانی، خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے، بہت مہربانی آپ۔ اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے۔ جی میں محمد عثمان فاروقی کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ خدا آپ کو عزت سلامتی دے۔ کوئی مولوی ہے یا عام آدمی؟ جی ویسے معلومات تو ہے میرے پاس، لہٰذا میں عام ہوں، مولوی نہیں ہوں۔ اسے کیا پیش پروفیسر؟ نماز سمجھ لیں مجھے۔ ہاں مولوی ہیں پھر تو، جی جی پھر مولانا صاحب ہیں۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمد للہ الحمد للہ، الحمدللہ۔ اللہ کے کرم۔ آپ سنائیں، ٹھیک لوگ جو ہے ٹھاک نا ہیں؟ وہ پاکستان میں مولوی حضرات کو حلوے وغیرہ لڈو وغیرہ بہت کھلاتے ہیں، کیا آپ کا خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ آپ کے جو نمازی جی لوگ جی ہیں جی بالکل 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 رکھتے ہیں؟ کھاتے ہیں۔ واہ، زندہ باد، جی جی اوکے۔ حکم کریں مولوی صاحب۔ جی میرے کچھ سوالات تھے اور کچھ حوالہ جات آپ سے لینے تھے۔ تو میں نے آج تک پاکستان میں شیعہ میں آپ جیسا عالم نہیں دیکھا۔ میں آپ کا خادم ہوں۔ یا ہاں، یہ آپ کی میں تعریف نہیں کر رہا بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ علم کے لحاظ سے آپ جیسا کوئی بھی بندہ آج تک شیعہ میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کی تو مہربانی اور حسن زن۔ میری خواہش یہی تھی کہ میں آپ ہی سے یہ سوال کروں تو بہتر ہے۔ جی جناب، جی حکم کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی اور جو ہے ان کے خلاف کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائی بلکہ ان کی خلافت کو تسلیم کرتے رہے، تو آج کل کے شیعہ انہی اصحاب کے بارے میں یا ان کے شان میں گستاخیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو بات یہی ہے کہ آپ کے ہر جملہ، سب جملے جو آپ نے کہا نا، جتنے کہے وہ سب غلط ہیں۔ کہ امیر المؤمنین علیہ اچھا السلام نے بیعت کیا، ان کے خلاف کچھ نہیں کہا ہے اور ان کا جی ساتھ دیا ہے، یہ سب آپ کے مقدمات غلط ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کا ساتھ نہیں دیا ہے، ان کی بیعت نہیں کیا اور ان کے خلاف خاموش نہیں رہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کو باطل خلیفہ سمجھتے تھے، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے وہ جائز سمجھتے تھے، بشرطے کہ ان کے پاس ساتھی ہوں۔ ان کے پاس ان کو ساتھی نہیں ملے، لوگوں نے ساتھ نہیں دیے، اور اگر وہ خود فرماتے ہیں، بہت سارے روایات ہیں ہمارے پاس، کہ اگر میں تلوار اٹھاتا تو حسن حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اقدس کٹ جاتی، اور وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت سے مسلمان بنایا تھا اور بہت محنت کر کے ان کو مسلمان بنایا، وہ سب مرتد ہو جاتے، دین سے خارج ہو جاتے۔ تو اس لیے میں نے تلوار نہیں اٹھایا، کیونکہ ساتھی اتنے نہیں تھے اور پیروزی کا امکان نہیں تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی عہد یہی تھا کہ اگر ساتھی نہ ملے، آپ کو آوان و انصار نہ ملے، تو آپ ان کے ساتھ جہاد نہ کریں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا ابو بکر کے خلاف، لیکن وہ ہمیشہ بولتے رہے۔ انہوں نے ہمیشہ جہاں بھی ان کو موقع ملا، انہوں نے اپنے حق کا یاد دلایا ہے، اور ان کے کئی مناظرات ہیں، استدلال ہیں، شیعہ کتب میں موجود ہیں، کہ انہوں نے کیسے خلافت ابو بکر میں مختلف مواقع پر خود ابو بکر سے، بقیہ صحابہ سے کس طرح انہوں نے استدلال کیے۔ کہ ہمارا ایک کتاب ہے، کتاب الاحتجاج، تبرسی صاحب کی کتاب ہے، میں جی کتاب آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ۔ جی میں نے دیکھی ہے وہ ہاں، تبرسی صاحب کتاب کی۔ جی الاحتجاج ہے یہ عزیزو، جی کتاب الاحتجاج، احتجاج التبرسی، یہ بہت موٹی کتاب ہے، اس کے ایک اور اسی جتنا ایک اور بھی جلد ہے، اور ایک اور کتاب ہے کتاب بحار الانوار میں کتاب الاحتجاج، اس میں بھی کتاب الاحتجاج ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں، بحار میں اور کتاب الاحتجاج میں بہت سارے احادیث ہیں، انہوں نے جمع کیا ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے تقاریر ہیں ابو بکر کے خلافت میں، اور ان کے اچھا مناظرات ہیں، ان کے استدلالات ہیں، کہ یہ جو مسلمانوں نے میرے ساتھ کیا ہے، میں آپ کا امام ہوں، میں آپ کا خلیفہ ہوں، اللہ کا غضب آپ پہ نازل ہو جائے گا، بدعتیں شروع ہو جائیں گی، آپ نے کفر کے دروازے کھول دیے ہیں امت پر، تم لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہے، اور یہ ابو بکر خلیفہ نہیں ہے۔
اس طرح مختلف مقامات پر کہ اللہ نے مجھے امام بنایا ہے، اس کا استدلالات بہت زیادہ ہیں ہماری کتب میں. تو میں توجہ دلاتا ہوں آپ کو کہ اس میں شیعہ نقطہ نظر کو آپ دیکھ لیں، کتاب الاحتجاج میں دیکھیں، کتاب سلیم بن قیس میں دیکھیں، کتاب کافی میں دیکھ جی لیں. جی ہاں، کتاب بحار الانوار، اس میں جو 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں مجلدات ہیں، 9 سے 12 11 12 13، وہ کتاب الحج احتجاج ہے، اس میں دیکھ لیں. اس میں بہت سارے ان کے استدلالات ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ آپ نہ کہیے کہ شیعہ کیوں برا بلا کہتے ہیں. شیعہ برا بلا کہتے ہیں اس لیے کہ واقعاً یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا سیرہ تک ان کو غاصب سمجھتے تھے، اور یہ امیر صحیح. المؤمنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا ہے. اس میں بڑا فرق ہے. تلوار نہیں اٹھایا ہے ان کے خلاف، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھی نہیں تھے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر جہاد کے لیے پاور نہیں ہے، سپاہی نہیں ہے، تو جہاد ساقط ہے. ٹھیک ہے نا؟ وسعت ہے، توانائی ہے، تو تکلیف ہے. اگر جہاد کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، جہاد کرتے ہیں تو پورا اسلام تباہ ہو جاتا ہے، سب لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اہل بیت بھی تباہ ہو جاتے ہیں. تو پھر تو جہاد حرام تھا اس حالت میں. جہاد نہیں کیا، لیکن وہ خاموش نہیں ہوئے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر حق پر ہے. جی جناب، مزید. اچھا. لیاری صاحب، میرا ایک شیعہ بندے سے بحث ہوا تھا، تو اس نے کچھ مطلب مختصر بحث ہوا تھا، کیونکہ ہماری جو شیعوں سے ملاقات ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو اس نے کچھ مجھے کتابوں کے حوالے دیے تھے جو ہماری کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں، وہ باتیں یہ تھی کہ جب میں نے جیسے آپ سے میں نے پوچھا تو آپ نے مجھے یہ جواب فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق. تو اسی طرح میں نے ان کو عرض کیا تھا کہ حضرت ابو بکر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو تھے یار غار تھے. تو اس نے کہا کہ بھائی، رسول اللہ کے یار غار حضرت ابو بکر نہیں تھے، بلکہ عبداللہ ابن بکر بن پوری قط کے نام سے شاید ایسا کوئی بندہ تھا، وہ تھا. اور یہ آپ کتاب یعنی کہ ہماری اہل تسنن کی اس نے کہا کہ الہدایہ و نہایہ میں لکھا ہوا ہے. اور تو میں نے ساری کتاب دیکھی، لہٰذا مجھے یہ بات نہیں ملی. تو آپ کا اتنا زیادہ مطالعہ ہے، کیا آپ کی نظر میں ایسی بات گزری ہے کہ وہ یار غار جو ہے عبداللہ ابن بکر تھے؟ دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ عام طور پر شیعہ علماء مانتے ہیں، شیعوں میں یہ بات ہے کہ ابو بکر غار میں تھا. ٹھیک ہے نا؟ بعض شیعہ متاخر محققین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تحقیق کی ہے، ہمارے پاس دلیل ہے کہ ابو بکر میں غار نہیں تھا، وہ اور آدمی تھا ابو بکر کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا. تو ہاں، یہ دو مختلف نظریات ہیں یہاں پر. میں جس نظریے کی تائید کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ دلائل اسی پر ہیں کہ ابو بکر غار میں تھا، لیکن وہ غار میں ہونا وہ کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. دیکھیں، غار کوئی بہت شریف جگہ نہیں ہے، غار معراج نہیں ہے، غار کوئی عرش نہیں ہے. غار سے تو افضل بیت اللہ الحرام ہے. غار سے افضل کہاں ہے؟ بیت اللہ الحرام ہے بالاجماع. غار افضل، آپ مجھے بتائیں، غار افضل ہے یا کعبہ شریف افضل ہے؟ کعبہ شریف افضل ہے، بالکل، اس میں تو شک ہی نہیں. غار افضل ہے یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے؟ مسجد نبی. مسجد نبی. غار کو ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اس وقت، وہاں پہ چھپ گئے تھے، وہاں پہ پناہ لی تھی. اس کی شرافت ہے اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تھے، لیکن وہ اسلام میں سب سے شریف جگہ نہیں ہے کہ سب سے مقدس جگہ وہی ہو، اور جو شخص وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اس کی کوئی خاص خاصیت ہے نہیں. غار کی کوئی خاصیت نہیں ہے. اس سے افضل جو ہے بیت اللہ الحرام ہے، مسجد الحرام ہے. اس سے افضل جو ہے، غار سے افضل مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ بیت اللہ الحرام میں، مسجد حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادھر کافر بھی بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ادھر منافق بھی بیٹھتے تھے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے تھے، ادھر بھی منافق آ کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ ساتھ بیٹھنا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ غار میں وہ شخص تھا، غار میں تھا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مخلص ہے، اگر وہ ناصر ہے، نصرت کرتا ہے، تو پھر یہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. وَإِلَّا صرف ساتھ ہونا، یہ غار عرش نہیں ہے کہ اس پہ معراج ہوئی ہے. غار وہ ٹھیک ہے، غار ہے، اس سے افضل بھی بہت سارے جگہ تھے، وہاں پہ منافق بھی ساتھ بیٹھتے تھے. آپ اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، فضیلت ثابت نہیں ہوتی. آئے غار میں بھی
اگر اس کو آپ کھول کے دیکھیں کبھی بات کریں تو اس میں کوئی ابو بکر کوئی مدح و ثنا نہیں ہے آئے غار میں، بلکہ وہ مذمت کے لیے نازل ہے، وہ اس میں صریح واضح ہے، جو بھی اس میں تدبر کرے اس میں اچھا واضح ہو اچھا جاتا اچھا، ہے۔ میں ہاں سمجھ گیا۔ میرا دوسرا ہم، سوال ہے، میرا جی دوسرا سوال ہے۔ جی جی جناب۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کے اس شیعہ بندے نے مجھے کہا تھا کہ وہ جو تھے، یعنی کہ جب وحی آتی تھی تو وہ یعنی کہ یہ بات ہماری اہل تسنن کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس بندے نے کہا کہ جب وحی آتی تھی تو وہ جبرائیل جو ہے غلطی میں حضرت عمر کے پاس چلے جاتے تھے اور حضور کو معاذ اللہ شک، مجھے زبان میری اجازت نہیں تھی نہیں نہیں، کہ ہم میں نے یہ تو نہیں بات، سنا، میں پہلی دفعہ یہ سن رہا ہوں، مجھے اس کا نہیں معلوم ہے۔ میں میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو، لہٰذا مسئلہ اس طرح ہے کہ میری جو ہے میں نے تحقیق کی، لہٰذا مجھے وہ بات نہیں ملی، تو دیکھیں آپ کے پاس کتاب، ہمارے آپ نزدیک شیعہ حضرت جبرائیل عالم علیہ ہے، السلام، ہمارے نزدیک حضرت میری بات، جبرائیل علیہ السلام کوئی پاگل نہیں ہے، وہ معصوم ہے، فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ پاگل اللہ کی پاگل جانب تو سے، میں بھی نہیں کہہ رہا نا۔ ہاں وہ جو فرشتوں کی جانب سے وحی کے امین ہیں، وہ ایسے غلطی کہ بھائی اس کو فرق نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہیں، ابو عمر کوئی اور ہے، اس کو فرق نہیں معلوم، اس کے پاس چلا جاتا ہے، یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں بھائی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، کہتا ہے یہ کوئی شیعہ حدیث ہے، کہتا ہے یہ شیعہ حدیث ہے۔ نہیں نہیں، شیعہ نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، مطلب وہ میرے ساتھ بحث کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو میں نہیں نے وہ باتیں نوٹ کر آپ، لی، اور اچھا میں وہ نے غلط، نہیں دیکھے نا، نہیں، میں آپ وہ سے، کوئی جی عالم جی، تھا، وہ اس کوئی کہہ وجہ رہا سے، تھا۔ جی جی، عالم تھا، چھوٹا سا علم رکھتا ہے، پڑھاتا ہے، نہیں نہیں، وہ اسی غلط کہہ بندے رہا کے ساتھ ہے۔ میری بحث ہوئی دیکھیں تھی۔ آپ کے کتب میں جو آیا ہے وہ موافقات عمر کے عنوان سے، کہ عمر متعدد بار، عمر اس بات کا خود بخاری وغیرہ میں وہ ادعا کرتا ہے کہ جی ایک میں بات نے وہ، چلی، بات جی چلی، مخالفت ہو گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشورہ دیا، میں نے کچھ مشورہ دیا، جبرائیل آ گئے، اس نے میری تائید کیا، ٹھیک ہے نا، اس طرح روایت آپ کے کتب میں ہے، اس کو کہتے ہیں موافقات عمر، اچھا کہ عمر کو اللہ نے تائید کی، یعنی ایک اختلاف چلا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان، عمر کی رائے کچھ اور ہے، اچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کچھ اور ہے، جبرائیل آ جاتا ہے، وہ تائید کرتا ہے عمر کی کہ اس طرح کرو، اس طرح آ جائے، وہ ہمارے نزدیک وہ سب غیر قابل قبول ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے نزدیک اکثر ان میں راوی بھی خود عمر ہے، اکثر ان میں راوی بھی خود عمر اچھا ہے، کہتا ہے جبرائیل آگے، یہ فلان آیت یہ میری تائید میں، ٹھیک ہے نا، ہم ان روایات کو نہیں مانتے، لیکن اس طرح کہ بھائی جبرائیل کو غلطی ہو جاتی تھی یہ بھائی، یہ مجھے، وہ میں نے میں نے پہلی دفعہ حوالہ سن رہا نوٹ ہوں، کیا ہوا ہے، اور ہاں، عبارت بھی حوالہ میں کیا، آپ کو تھوڑی سی بتا جی دیتا ہوں۔ جناب، جی جی، میں ڈھونڈ رہا ہوں نا، ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، ہوں کہ میں نے لکھ لیا تھا کتاب میں، ابھی مل نہیں رہا مجھے۔ ہوں۔ تو مسئلہ اس طرح ہے علامہ صاحب کہ بغض کی وجہ سے بہت سارے بہتان لگاتے ہیں صحابہ پر آپ کے شیعہ لوگ، تو میں اچھا، یہ نہیں پوچھ رہا، بہرحال ہر ہاں شخص اپنے گفتار کا وہ خود مسئول ہے، اللہ کل جواب حساب کرے گا، قیامت کا دن حق ہے، اگر اس شخص نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے تو پھر وہ غلط کام کیا ہے، تو اس کو توبہ کرنا چاہیے، بہرحال حوالہ ہاں، اگر دکھائیے، یہ کتاب حوالہ میری دکھائیے، ہو اجازت سکتا ہے ملے، حوالہ صحیح ہو، جی مجھے نہیں جی معلوم، حوالہ دکھائیے، جی جی، میں کیا حوالہ بتائیں، ڈھونڈ رہا ہوں نا، میں ڈھونڈ ہوں، رہا ہوں۔ جی، چلے، میں کوئی اور سوال رکھتا ہوں، آپ اس کا مجھے جواب دیجئے گا، جی جی، تو تاکہ میں یہ ڈھونڈ بھی لوں۔ ہوں، ویسے یہ جو آپ امامت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ جی بالکل، قرآن مجید سے ثابت ہے، اگر ثابت نہ بھی ہو نا، فرض کریں ثابت نہ بھی ہو جی قرآن مجید میں اگر صرف حدیث میں ہو، قرآن میں نہ ہو، حدیث میں ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اچھا مسلمان اس طرح نہیں کہتا کہ میں فلان بات کو نہیں مانتا اس لیے کہ اگر وہ قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں ہو بھی میں نے اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے یہ؟ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ اگر قرآن میں نہیں ہے، صرف حدیث صحیح، حدیث متواتر میں اس کو نہیں مانتا، وہ تو بالاجماع کافر ہوگا ایسا شخص، پہلی بات یہ ہے اچھا کہ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن میں امامت نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اختلافی مسئلہ مسلمانوں میں امامت ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا اچھا، اختلافی مسئلہ امامت ہے کیا نہیں ہے؟ جی جی، بالکل بالکل، اگر یہ منصوص نہیں ہے، اگر منصوص نہیں تو دین کامل کیسے ہے؟
اگر اس کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ قرآن کیسے کامل، یہ دین کیسے کامل، جو سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ہے وہی اسی کو ترک کر دیا ہے، اس کو کامل خاموشی، بتایا ہی نہیں ہے، ہدایت ہی نہیں کی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی حکمت پر، اللہ کی رافت پر، رحمت پر، کہ اس امت میں سب سے جس چیز کا بڑا احتیاج ہے وہ اب بتایا ہی نہیں، بس ختم بات، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جی امامت ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو، قرآن میں بھی بتایا، سنت میں بھی بتایا، ٹھیک ہے نا۔ امامت ایک ایسی چیز ہے کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ نہیں ہے، چلے ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں ہے، تو پھر اس کا جواب کیا دو گے آپ لوگ؟ کہ سب سے جو اہم مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے خونیں بہی ہیں ہماری زندگی میں، ہمارے عصر میں کتنے لوگ شہید ہو گئے بھائی اسی جھگڑے میں، امامت کے جھگڑے میں، اسی شیعہ سنی تنازع میں۔ تو اگر یہ اس کو نہیں اعلان نہیں کیا تو دین کامل کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کیا رافت کہاں گئی، رحمت کہاں گئی؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سب عالمین کے رحمت ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ سب سے اہم بات کو انہوں نے بیان ہی نہیں فرمایا۔ صحیح۔ ہاں، مزید حکم بھائی۔ جی ہاں، مجھے ابھی حوالہ تو نہیں مل رہا، لیکن میں مکمل بات کرتا ہوں جو اس کا مقصد تھا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ کہ وہ یہ تھا کہ مطلب کہ جب بھی جبرائیل آتا تو وہ یہ مطلب حضور کریم کو معاذ اللہ، مجھے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، لہٰذا کچھ حقیقت جاننے کے لیے مجھے عرض کرنے پڑ رہے ہیں کہ حضور کریم کو شک ہو جاتا تھا اپنی نبوت کے متعلق کہ آج کے بعد میں نبی نہیں ہوں، اور حضرت عمر جو ہیں وہ آج کے بعد نبی ہیں۔ بہرحال اگر یہ اور کہ آپ لوگوں کے کسی کتاب میں ہے، اس شخص نے دیکھا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے کبھی سنا بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے اچھا میں ادعا نہیں کرتا کہ میں بھائی، کتابیں تو بہت ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو پڑھنا کسی شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ کہ اللہ انسان کو 10 بھی عمر جی دے نا، سب کتابوں کو جو مسلمانوں نے لکھی ہیں، مختلف تاریخ کی کتابیں، روایات کی، ان کو پڑھنا تو ناممکن ہے انسان کے لیے۔ تو کوئی شخص ادعا نہیں کر سکتا کہ بھئی وہ یہ ایسی روایت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہو، آپ اس سے حوالہ مانگ لینا، اس سے حوالہ دکھا دیں، پھر ہم کہہ دیں گے کہ جی یہ جی، حدیث اور ہے یا اس نے ایک اور بات کی تھی، اس نے حوالے دیے بھائی، لیکن میں نے دیکھے ہیں کوئی بھی کتاب میں، کسی بھی کتاب میں کوئی بات نہیں مل رہی، تو اس نے ایک ٹھیک ہے۔ مجھے اور بات کی تھی اور حوالہ دیا تھا۔ شیعہ علماء کے کتب کو میں جانتا ہوں، شیعہ علماء نے جو جی ابو بکر عمر کے متعلق جو انہوں نے استدلال کیا نا کہ عمر نے یہ کام کیا، ابو بکر نے یہ کام کیا، اس میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی شیعہ عالم نے جو معتبر عالم ہو، اس نے کہا ہو کہ بھئی مخالفین کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہو جاتی تھی کہ عمر پیغمبر ہے، میں پیغمبر نہیں ہوں۔ میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کسی شیعہ عالم نے آپ لوگوں کے علماء کو اس بات پہ ملامت کر رہا ہو کہ بھئی ان لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے۔ جی جناب۔ اچھا، اس نے مجھے ایک اور بات کہی تھی کہ حضرت عمر جو تھے وہ اپنے اسلام میں شک رکھتے تھے اور اپنے آپ کو منافقین میں سے سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اس بندے نے کہا۔ جی میرا عرض سنے، اور اس نے مجھے حوالہ دیا تاریخ اسلام کا، الخلفاء کا، اور البدایہ و نہایہ کا، اور جامع البیان کا، لیکن ان کتابوں میں نے اور اس نے عبارت بھی پڑھی تھی کہ حذیفہ احد اصحاب النبی ابھی السر الیہ اسماء المنافقین وناشدہ عمر باللہ انا من المنافقین۔ جی بالکل یہ حذیفہ کی یہ روایت کافی عبارت ہے۔ مشہور ہے، ہاں بالکل یہ مشہور ہے، معروف ہے، آپ لوگوں کی کتب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام حذیفہ کو بتائے تھے، 13 12 14 کچھ نام تھے اس طرح کہ یہ منافق ہیں۔ اچھا تو عمر جی وہ مجھے بات مل گئی، وہ بات مجھے مل گئی ابھی، جی جو میں سوال کرنا جی چاہتا تھا نا، اس نے حوالہ کہا کیا؟ کہ جب بھی وہ یعنی کہ پیغمبر اکرم کے پاس جب بھی وحی کے آنے میں دیر ہو جاتی، ہاں وہ خودکشی کا بخاری میں ہے، معذلہ ارادہ کر لیتے تھے، وہ بخاری میں ہے۔ اور بارہا یہ چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا دیں، یا اپنی ہاں یہ نبوت بخاری میں میں شک موجود، کرنے لگتے تھے۔ بالکل یہ بخاری یہ میں بخاری میں موجود ہے، موجود ہے۔ موجود ہے جی ہاں، زہری سے روایت ہے، زہری سے جی روایت ہے، جی بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی کی تاخیر ہوتی تھی، اور یہ عائشہ سے روایت ہے، اس زمانے میں جب وہ اچھا
مکے میں تھے ہاں، تو اس زمانے میں وہ پہاڑی سے جا کے پہاڑی سے گرانے کے چکر میں ہوتے تھے کہ میں وہاں سے گر جاؤں، گرا دوں، استغفر اپنے آپ کو اللہ، خودکشی کر دوں. جی ہاں جی ہاں. استغفر. تو یہ جی ہاں، ان کو اپنی نبوت میں شک ہے، یا آپ حالانکہ مجھے کسی اسکرین دکھا سکتے ہیں؟ جی ابھی میں دکھا دوں گا، جی ابھی میں دکھاتا ہوں. بہت تو شکریہ، تو بہت شکریہ. تو کوئی جی ہاں میں بھی دکھاتا ہوں، کوئی بات. جی مجھے ابھی کچھ ٹائم لگے گا اس کو دیکھنے میں، ڈھونڈنے میں. میں انتظار کر لیتا ہوں. جی جی صحیح بات، کوئی بات. اچھا عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، صحیح بخاری. اچھا، چاپ دار و احیاء التراث العربی، جو چپی ہے سنہ 2001 میں دار احیاء التراث العربی بیروت میں. یہ کتاب التفسیر ہے، صفحہ نمبر ہے 1236. باب اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ. وحی کا آغاز اور خواب نظر آتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. حدیث نمبر 6982. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کہ عروہ نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ قالت، جب پہلے پہل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کا آغاز ہوا تو ان کو خواب نظر آتے تھے. فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، تو ان کے رویا جو ہے صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتی تھی. اس طرح اچھا روایت پڑھتے پڑھتے یہاں پر خودکشی کا جو ہے اچھا یہاں پہ آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد چلے گئے، ان کو شک ہو گیا تھا، وہ چلے گئے تھے ورقہ ابن نوفل کے پاس. ابن خدیجہ کا جو چچا زاد بھائی تھا، وہ کان امرأ تنصر فی الجاہلیہ، جاہلیت میں وہ نصرانی بن چکا تھا اور اس کو کتاب پڑھتا تھا. تو اس کے پاس چلا گیا، تو اس نے، وہ بڑا بوڑھا آدمی تھا، کان شیخا کبیرا قد عمی، وہ بوڑھا شخص تھا، وہ اس کا اندھا بھی تھا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اسمع من ابن اخیک، اپنے بتیجے سے سنو. فقال ابن ورقہ نے کہا کہ یہ بتیجے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ماذا ترى؟ فاخبره النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما رأى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنایا کہ کیا ہوتا ہے. تو پھر اس نے کہا هذا الناموس الذي انزل على موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوتا تھا. بلی تو اس کو اس زمانے میں یہ جو ہے یہ اس نے تائید کی کہ آپ پیغمبر ہیں. تو اس کے بعد جو سطور ہیں، جو خطوط ہیں، یہ دیکھیے. اچھا اس میں پھر یہ ہے وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً، تو پھر ایک حسرت تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کٹ گیا، وحی نہیں آئی. حتی حزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ حزین ہو گئے. فیما بلغنا، یہ حدیث ہمیں پہنچی ہیں. حزنا غدا منہ مرارا، اتنے حزنا غدا منہ مرارا، اتنا حزین ہو گئے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کئی دفعہ کہ یتردى من رؤوس شواہق الجبال، کہ وہ پہاڑی کی چوٹیوں پہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے آپ کو گرا دیں. فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ، اور وہ جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ گئے پہاڑی کے اوپر چوٹی پہ چلے گئے کہ وہاں سے خودکشی کر دیں، اپنے آپ کو گرا دیں کہ وہی نہیں آ رہی. اچھا وہاں پہ جب جاتے تھے تبدى له جبرائیل، جبرائیل جو ہے وہاں پہ ظاہر ہو جاتا تھا، کہتا تھا یا محمد انک رسول اللہ حقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد تو آپ واقعا رسول ہیں. فَيَسْكُنُوا بِذَلِكَ جَعْشُوا وَتَقِرُّ نَفْسُهُ، تو اس مسئلے پر ان کی بے چینی دور ہو جاتی، ان کو سکون آ جاتا کہ میں پیغمبر ہوں. تو پھر وہ کچھ عرصے چلے جاتے، پھر وہ وہی نہیں آتی تھی، پھر وہ خودکشی کے چکر میں وہ پہاڑی پہ چلے جاتے تھے. جی ہاں یہ بخاری میں موجود ہے. جی عائشہ سے روایت. استغفر اللہ، جی استغفر ہاں اللہ، جی ہاں استغفر. جی ہاں. مزید حکم. اور دوسرا میرا جی دوسرا سوال یہ تھا کہ اس نے کہا کہ حضرت عمر جو تھے اور ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ دونوں جو تھے تورات کی طرف یعنی فوق العادہ رجحان رکھتے تھے اور اس کے مطلب قرآن کی طرح تلاوت کرتے تھے اور اس کے حفظ کرنے کی بہت کوشش کرتے تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں ہماری کتابوں میں ملتا ہے جی ایسا؟ جی جی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس طرح تو نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے شبیہ ہے. اچھا
اس کی شبیہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ المصنف کا اس نے حوالہ دیا تھا، المصنف کا، جی ہو سکتا ہے مصنف میں ہو، میں نے یہ اس میں دیکھا ہے، میں نے اس اچھا روایت کو دیکھا ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، کتاب ہے کیا بولتے ہیں اس کو، کتاب در منصور، سویٹی کی در منصور ہے، وہ در منصور نے کہاں سے لیا اب مجھے یاد نہیں ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ در منصور میں یہ ہے کہ عمر جو تھے یہودیوں کے پاس جاتے تھے مدینے میں، اور وہاں سے ان کی تورات وغیرہ لے کے آتے تھے مسلمانوں میں پڑھنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے تھے کہ اس کو پڑھا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت اذیت ہوتی تھی عمر کے اس کام سے، تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بری طرح سے ڈانٹا تھا اس مسئلے پر۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6، یہاں پر عزیزو میں آپ کو دکھا دوں، یہ ملاحظہ فرمائیے، اچھا، المصنف لابن ابی شیبہ الکوفی، الجزء السادس، چاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 1429، دار الفکر بیروت لبنان میں، یہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے صفحہ نمبر 228، من کرہ النظر فی کتب اہل الکتاب، اہل کتاب کی کتابوں کو پڑھنے کی کراہت۔ اچھا ہشام عن مجالد عن الشعبی عن جابر، ہشام مجالد سے، مجالد شعبی سے، وہ جابر سے روایت کرتے ہیں، سب رجال اس کے ثقات ہیں، اور سب اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی مشکل نہیں ہے ان میں۔ اچھا، ان عمر بن الخطاب اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکتاب اصابہ من بعض اہل الکتاب، اس نے اس کو ایک اہل کتاب کی کتابوں میں سے کچھ کتاب ملی تھی، اغلب جو کتب ہوتے تھے اہل کتاب کے پاس وہ یہود کے ہوتے تھے، اور یہود جو تھے وہ ان کے علماء ہوتے تھے مدینہ میں، مدینہ کے اطراف میں وہ رہتے تھے۔ اچھا، ان کے کوئی کچھ کتابیں لے کے آیا تھا، قال فغضب، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آیا، وقال امتوہکون فیہا یا ابن الخطاب، متوہک بولتے ہیں احمق کو، توہک بولتے ہیں حماقت کو، کہ یا تم حماقتیں کر رہے ہو ابن الخطاب، یہ حماقتیں کر رہے ہو، فتکذبوا به، فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، اللہ کی قسم میں نے تو ایک ایسا دین جو بالکل سفید ہے، بیضاء سفید، نقیہ جو بالکل پاک ہے، خالص دین میں لے کے آیا ہوں، اور تم جا کے یہود کی کتابیں لے کے آتے ہو۔ لو تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به او بباطل فتصدقوا به، تم اہل کتاب کی کتابوں کو لے کے آتے ہیں، اس میں سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کو تحریف کیا نا، اگر انہوں نے جو سچی بات لائی ہے ان کی کتاب میں اس کی تکذیب کرو تو گناہ، اگر جھوٹی بات ہے اس کی تصدیق کرو، تحریف کی تصدیق کرو تو پھر بھی گناہ، ٹھیک ہے نا۔ والذی نفس بیدہ، اللہ کی قسم جس کے جان میں میری ہاتھ ہے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، اس اللہ کے ہاتھ میں کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو اس کے لیے کوئی جواز ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ میری اتباع کرے۔ موسیٰ آج بھی زندہ ہوتا نا، موسیٰ علیہ السلام، اس پہ بھی واجب تھی، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے یہ کہ وہ امتی بن جائے، میری اتباع کرے۔ اچھا، اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی ایسے روایات ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا جی ہاں جناب عزیزو، معاف کیجیے، مصنف ابن ابی شیبہ نہیں، مصنف عبد الرزاق میں، یہ معاف کیجیے، یہ مصنف عبد الرزاق، ایک منٹ، مصنف عبد الرزاق جو ہے میں آپ کو دکھا دوں، یہ مصنف ہے عبد الرزاق صنعانی کی، جلد نمبر 6، اور یہ مشہور کتاب ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 112 میں،
صفحہ نمبر 112 آپ کو دکھا دیں، اس میں بہت ساری روایات لے کے آئے ہیں. یہ صفحہ نمبر 112، یہاں پر حدیث نمبر 10,163 یہ ملاحظہ فرمائیے، 10,163. عبد الرزاق معمر ابن راشد ازدی سے، ایوب سے، ابی قلابہ سے، یہ سب رجال ہیں، رجال بخاری. ان سے روایت ہے ان عمر بن الخطاب مر برجل، عمر بن الخطاب ان کا گزر ہوا ایک ایسے مرد سے، یقرأ کتابا کہ وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، سمعہ ساعتا اس نے ایک گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا، ایک ساعت یعنی معاف کیجیے، ایک ساعت ایک گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا، اس کو سنتا رہا. اس کو جب سنا اس نے، عمر کو بہت پسند آیا اس کی وہ جو کتاب تھا، اس کو پسند آیا. فقال للرجل اتكتب من هذا الكتاب، وہ عمر نے کہا کہ یہ کتاب تیرے پاس ہے، اس کا میرے لیے ایک نسخہ بنا دو، اس کا ایک کاپی. اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا نا، اس کا میرے لیے بھی لکھ دو. تو اس نے کہا نعم، کہا میں لکھ دوں گا. فاشترى ادیما لنفسه ثم جاء به الیہ، عمر جو ہے وہاں سے جا کے اس نے چمڑا خریدا، چمڑا خرید کر اس کو دے دیا. فنسخه في بطنه وظهره، اس نے اس چمڑے میں اوپر نیچے، اس زمانے میں چمڑے پہ لکھتے تھے، ہڈی پہ لکھتے تھے، اس پہ اس کے الٹی سائڈ پہ، سیدھی سائڈ پہ، پرلی سائڈ پہ، دونوں سائڈ پہ اس نے وہ ساری کتاب لکھ دی. ثم اتى به النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ کتاب لے کے آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. فجعل يقرأه علیہ، اور عمر نے شروع کیا ہے وہ کتاب پڑھنا، سنانا کس کو؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. وجعل وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يتلون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار مبارک جو ہے غضب سے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، وہ بہت ناراض ہو رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کتاب پڑھتا جا رہا ہے. فضرب رجل من الانصار بيده الكتاب، وہاں پہ ایک انصاری تھا، انصار کا کوئی صحابی تھا، اس نے مارا، تپڑ مارا کتاب پہ، اس نے مار دیا کتاب پہ ہاتھ سے. بس کرو، اس نے کہا ثقلت کا امک یا ابن الخطاب، تیری ماں تیری عزا پہ بیٹھے، تیری ماں تیری عزا کرے عمر ابن الخطاب. الا ترى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نہیں دیکھ رہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر منزلیوں، ابھی آج نہیں دیکھ رہا ہوں کہ چہرے کو، وانت تقرأ هذا الكتاب، اور تو بیٹھا ادھر اسی کتاب کو سنا رہا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند ذلك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت فاتحا وخاتما، اللہ نے مجھے فاتح آغاز کرنے والا بھیجا ہے اور مجھے خاتم بھی بنایا. مجھ سے آغاز، ہدایت کی آغاز مجھ سے ہے، ہدایت کا اختتام بھی مجھ پر ہے، ٹھیک ہے نا. وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، اور اللہ نے مجھے جوامع الکلم و فواتح دیا ہے. جوامع الکلم وہ جامع کلام، جامع کلام جو الفاظ اس کے مختصر ہو لیکن معانی اس میں بے نہایت ہو، اور اس کے کلام میں ہر قسم کی حکمت ہو، ٹھیک ہے نا. اللہ نے مجھے جوامع الکلام دیا اور مجھے فواتح الکلام دیا، جو سب کلاموں کی چابی ہے، سب حکمتوں کی، سب ہدایتوں کی وہ مفتاح ہے، اس کی کنجی ہے، وہ مجھے عطا کیا. واختصر لی الحدیث اختصارا، اور میری جو بات ہے مختصر ہے، مختصر الفاظ میں بہت سارے معانی ہیں. یعنی تم جو ہے اہل کتاب کی کتابوں کو لے کے یہاں مسلمانوں میں پڑھتے ہو، میں تمہارے درمیان پیغمبر ہوں، معجزات کے ساتھ آیا ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میں واضح سچ، لیکن میری بات نہیں سنتے، تم جا کے یہودیوں کی کتاب پکڑ کے بیٹھے ہو. فلا یہلکنکم المتوہکون، متوہک بولتے ہیں احمقوں کو، احمق لوگوں کو، احمق لوگ آپ کو گمراہ نہ کر دیں، دھیان رکھو، احمق لوگ آپ کو گمراہ. یہ حدیث صحیح ہے، اس کے رجال سب بخاری ہیں. متوہک وہاں پہ کون تھا؟ متوہک کے اشارہ کس کی طرف ہے؟ واضح ہے عمر کی طرف ہے. اتنا سخت الفاظ سے اس کی مذمت. اچھا، دوسری حدیث عبداللہ ابن ثابت سے روایت ہے، عمر بن الخطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ انی مررت بأخ لی من قریظہ، میں اپنے ایک یہودی بھائی، بنی قریظہ سب یہود کہتے ہیں نا ہم، یہود کہتے ہیں، وہ میرا ایک بھائی یہودی بھائی ہے، میں بنی قریظہ کے ایک بھائی کے پاس گیا تھا. وکتب لی جوامع من التورات، تو اس نے میرے لیے تورات کی ایک جامع کتاب اس نے لکھ دیا، تورات اس نے میرے لیے اسپیشل بنا دیا. افلا اعرضها علی، کیا میں آپ کو تورات اپنا نہ دکھاؤں؟ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک
ان کا رخسار کا رنگ بدل گیا کہ بھئی یہ کیا، دیکھیں میں پیغمبر یہاں پہ بیٹھا ہوں، یہ یہودیوں کے پاس سے جا کے وہاں سے کتاب لے کے آتا ہے. فقال عبداللہ، قال عبداللہ وہاں پہ تھا، فقلت مسح اللہ عقلک، میں نے عمر کو گالی دی، اللہ تیری عقل کو مسخ کر دے، اللہ تیری عقل کو مسخ کر دے، تیرے عقل تباہ ہو جائے. الا ترى ما وجه بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نہیں دیکھ رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف؟ بہرحال میرے عزیزو، قال عمر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمر نے کہا کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں، میں اللہ میرا رب ہے، پیغمبر، اسلام میرا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں. فسري عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دوبارہ صحیح ہو گیا، رنگ صحیح ہو گیا، جو عام رنگ ہے نا، آرڈینری معمول کا رنگ ہو گیا. ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، لو اصبح فیکم موسیٰ ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، اگر آج موسیٰ زندہ ہو، موسیٰ جو کلیم ہے، پیغمبر اولو العزم میں سے ہے، اگر آج زندہ ہو اور تم اس کی اتباع کرو، مجھے چھوڑ دو، تم گمراہ ہو جاؤ گے. موسیٰ زندہ بھی ہو، اس کی اتباع کرو نا، مجھے چھوڑ کر اس کی، تم گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کی شریعت ہی نسخ ہو چکی ہے. موسیٰ کی شریعت کینسل، ختم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان سب کو کینسل کر دیا انہوں نے. انتم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین، تم میرے نصیب ہو امتوں میں سے، اور میں تیرا نصیب ہوں انبیاء میں سے، میں تیرا نبی ہوں، تم میری امت ہو، تمہیں میری اتباع کرنی. ٹھیک ہے بھائی، اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہیں. اور مزید جناب؟ اچھا جی، آپ بیزار تو نہیں ہوتے نا زیادہ سوالات سے؟ نہیں، بسم اللہ کریں مولوی صاحب، خدا آپ کو جزائے خیر دے. اچھا، سلام علیکم. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ حضرت عمر جو تھے، مطلب ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ جیسے کہ آپ کے شیعہ کے حضرات کچھ ہیں وہ جو حضرت علی کے شان میں مطلب گلو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صحیح. جب میں نے کہا کہ بھائی آپ کے ایسے ایسے لوگ ہیں جو ان کے شان میں غلو کرتے ہیں اور ان کو خالق بنا دیتے ہیں، تو اس بندے نے مجھے اس کے جواب میں یہ کہا کہ بھائی اہل تسنن جو ہمارے ہیں وہ بھی، مطلب آپ کے جو اہل تسنن ہیں وہ بھی غلو کرتے ہیں حضرت عمر کے شان میں. میں نے کہا کہ وہ مجھے بتائیں کیسے. کہا کہ وہ بات آپ کے عوام میں مشہور نہیں ہے، لیکن آپ کی کتابوں میں اور آپ کے جو متقدمین میں سے ہیں علماء، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی مجھے دکھا دیں ایسی کون سی بات ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت عمر جو تھے وہ مدینہ میں بیٹھ کر ایران کے شہر میں مسلمان فوج کی نقل و حرکت کو دیکھ لیتے تھے، اور فوج کے سالار بنام ساریہ کے ساتھ باتیں بھی کرتے تھے، اور اس کو حکم بھی صادر کیا کرتے تھے، اور ساریہ نے حضرت عمر کا فرمان سنا اور اس پر عمل بھی کیا، جس کے نتیجے میں مسلمان کامیاب ہو گئے. کیا یہ بات ہے کسی کتاب میں؟ جی بالکل. میں یا دیکھیں، یہ ساریہ جو ہے، ساریہ لشکر کو بولتے ہیں، ساریہ فرد کا نام نہیں ہے، یا ساریہ الجبل. بنا میں ساریہ لکھا ہوا ہے، بنا میں ساریہ. اس نے جو مجھے بتایا تھا نا بنا میں ساریہ، تو میں نے لکھ لیا. جی، میں آپ کی خدمت میں عرض وہ بھی کرتا پتہ ہوں، یہ نہیں. کتاب اصابہ میں ہے. اصابہ میں حافظ ابن حجر نے اس کو نقل کیا ہے کہ عمر مدینے میں بیٹھا تھا، وہ آذربائیجان یا ارمینیا میں، ارمنستان یا آذربائیجان میں کوئی جہاد ہو رہی تھے، تو عمر نے ممبر پہ بیٹھ کے اس نے آواز لگائی، یا ساریہ الجبل، اے لشکر پہاڑ کی طرف بھاگو، لشکر پہاڑ کی طرف جاؤ. تو مسلمانوں نے کو تعجب ہے کہ بھائی یہاں پہ لشکر بھی نہیں ہے، پہاڑ بھی نہیں مدینے میں، یہ کیا بات کر رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا وہ لشکر واپس آیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے وہ مدینے سے بیٹھ کے انہوں نے لشکر دیکھا وہاں پہ، اور ان کو پیغام دیا، تو جو نعرہ لگایا ان کو سنائی بھی دیا. اور ہو سکے تو میں آپ کو دکھا دوں اگر مجھے مل جائے صحابہ میں. اچھا، تو میرا ایک اور سوال ہے. ہاں جی وہ سوال یہ ہے کہ حضرت عمر یعنی کہ اپنی ناکامیاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس بندے نے کہا کہ وہ اپنی ناکامیاں اور جنگ سے فرار اور اپنی ذلتوں کو چھپانے کے لیے اپنی خلافت کے دوران قریش کو حضرت علی کے خلاف بھڑکاتے تھے، اور ان لوگوں کو مطلب خون کا بدلہ لینے کے لیے جو جنگوں میں حضرت علی کے ہاتھوں مارے گئے تھے اکساتے تھے.
کیا یہ بات درست ہے؟ موفق الدین مقدسی نے اپنی کتاب میں اس بات کو ذکر کیا ہے. کوئی ہے ہمارے اہل تسنن سے کوئی ایسا مصنف؟ جی میں آپ کی خدمت میں یہ ساریہ کا دکھاؤں پہلے. یہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ ہے. جی اچھا، حافظ ابن حجر عسقلانی کی، چھاپ دارالکتب الاسلامیہ، دارالکتب العلمیہ، بیروت میں سن 1995 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. اچھا، یہ یہاں پہ ساریہ کسی صحابی کا نام ہے، ساریہ ابن اوفا المزنی. اچھا، میں سمجھ رہا تھا کہ ساریہ جو ہے وہ لشکر کو کہا. ساریہ ابن اوفا، یہ صفحہ نمبر 3 ہے، حرف سین میں صحابہ کا جو ذکر ہے وہ ان میں ذکر ہے. پھر ساریہ ابن زنیم ہے. اچھا، اس ساریہ ابن زنیم کے واقعے میں یہ ہے، واقعہ ابن عمر نقل کرتے ہیں. قال وجہ عمر جیشا ورأس علیہم رجلا یدعى ساریہ. عمر نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا جو کمانڈر بنایا تھا کس کو؟ ایک شخص تھا، اس کا نام ساریہ تھا. فبینما عمر یخطب جعل ینادی. پس عمر جو ہے وہ اسپیچ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا ساریہ الجبل ثلاثا، 3 دفعہ اس نے کہا ساریہ پہاڑی کی طرف بھاگو. ثم قدم رسول الجیش، پھر اس جیش کا جو ہے لیٹر لینے والا ایک شخص آ گیا، خط لے کے آیا، پیغام لے کے آیا تھا. فسألہ عمر نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہزمنا، ہماری جنگ میں شکست ہو گئی. فبینا نحن کذالک، ہم اسی حالت میں دشمن نے ہمیں شکست دی تھی کہ ہم نے سمعنا صوتا ینادی، کہ ہم نے ایک آواز سنا یا ساریہ الجبل، ایک آواز سنی غیب سے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف بھاگو. فاسندنا ظہرنا الی الجبل، تو ہم نے اپنا کمر جو ہے، اپنا پشت پہاڑی کی طرف کیا اور اللہ نے دشمنوں کو شکست دی. قال قیل لعمر انک کنت تصیح بذلک، لوگوں نے عمر سے کہا آپ ہی تو تھے کہ یہی نعرہ لگا رہے. یہ وہ روایت. اچھا، وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی ہاں جی میں وہ جی ہاں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ کتاب شرح نہج البلاغہ میں میرے ذہن میں پڑتا ہے، شرح نہج البلاغہ میں ہے کہ عمر بن الخطاب اس نے انصاب القریشین کا حوالہ دیا تھا. ہو سکتا ہے وہ انصاب قریش میں بھی ہو، لیکن ہم نے جو ہمارے ذہن میں پڑتا ہے وہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید میں ہے، ابن ابی الحدید کے شرح نہج البلاغہ میں. جی ہاں، بھڑکانے والا. جی ہاں اچھا جی ہاں، وہ اور کتابوں میں بھی میں نے شاید دیکھا ہے، لیکن ابھی ذہن میں یہی پڑتا ہے کہ وہ کچھ لوگ مرے تھے، وہ قتل ہوئے تھے جنگ بدر و احد میں، تو ان کے جو فرزند وغیرہ تھے ان کے سامنے ان کو یاد دلاتا تھا عمر کہ آپ کے والد کو تو انہی نے قتل کیا. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کیوں ان باتوں کو یاد کرتے ہو؟ وہ تو ہم نے اسلام کے خاطر کیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے خاطر کیا تھا. تو اس کے متعلق پر شراح نے یہی شرح دیا کہ یہ بھئی وہ ان کو بھڑکانے کے لیے کر رہے تھے. جی جناب، اور مزید؟ اچھا، اور دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ حضرت عمر کے متعلق اس نے کہا کہ وہ مطلب نہایت ہی، میں نہیں بول رہا لیکن اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں کہ باادب نہیں تھے. باادب نہیں. بہرحال آپ کا اس میں گرامی کیا ہے بھائی؟ میرا محمد عثمان فاروقی نام ہے. جی فاروقی صاحب، ابھی بقیہ سوالات جو اگلے ہفتے کے لیے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں انشاءاللہ بہت ٹھیک ہے. طویل ہو گئی جیسا آپ گفتگو کو آپ سے، بہتر. بہت مہربانی. خدا آپ کو بہت سلام کیجیے، شکریہ، بہت بہت مہربانی، شکریہ، خدا عزت بہت دے، بہت شکریہ. مہربانی. آپ دوسرے لوگ بھی کال کر رہے ہیں، میں ایک اور مزید کال لے لوں ٹھیک ہے، جی کوئی جی، اعتراض نہیں. خدا حافظ. میں ایک اور کال لے لوں، پھر اس کے بعد آپ سے بات ہوں اگلے ہفتے انشاءاللہ. یہ آخری کال ہے بھائی. السلام علیکم، بات کرو بھائی. السلام علیکم جناب. علیکم السلام بھائی صاحب، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہم انڈیا سے، اورنگ آباد سے. اورنگ آباد، زندہ آباد. شیعہ ہیں یا غیر شیعہ؟ غیر شیعہ. غیر شیعہ، اوکے جناب. حکم کیا ہے؟ میرے 2 سوال تھے. جی ایک سوال کرو یار، تک گئے بھائی، 5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا پروگرام. میرے پشت کمر پہ جی بڑا ہاں. درد ہے، بیٹھے بیٹھے درد شروع ہو گیا نا 5 گھنٹے. اب ایک سوال کرو، پھر اگلا سوال جو ہے اگلے ہفتے، ٹھیک ہے نا؟ ایک سوال. ہمارے اہل تشیع دوست ہے اور تبلیغی ہے، تو یہ جو گروپ بنتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ اہل حدیث کی بک میں ہے، کہ وہابیوں کی بک میں ہے، کہ شہزادی کا درجہ لا تھا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ. درجہ کیا تھا؟
گھر جلا تھا تو ہاں گھر اہل جلا. حدیث کی بک میں ہے کیا؟ ابھی اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ اگلے راتوں میں، ٹھیک ہے نا، تفصیل آئے گی. جی. اوکے اور ایک سوال تھا خالی جی، اوکے ایک سوال جی لاسٹ. اوکے. جی یہ جو نماز جو پڑھتے ہیں الگ الگ، تو اس کے جو آپ ایک اکٹھا پڑھ سکتے ہیں زور ایسا ملا کے؟ جی بالکل ملا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک جی ہے بھائی، خدا حافظ، میں دکھاتا ہوں. اوکے جناب، آپ مزید کال نہیں لیں گے، کال نہ کریں بھائی. آپریٹر بھائی بھی آپ آج جو ہے نا کافی پیا آپ نے، مجھے پتہ ہے، کال پہ کال ملاتے جا رہے ہیں. آپریٹر ہمارے بہت آج جو ہیں وہ ایکسائٹیڈ ہے، اتنے کال کر ملا رہے ہیں. ایک کال نہ ملا، ختم بات. اچھا، نماز پڑھنا. اوکے عزیزو، کتاب کون سی ہے بھائی؟ یہ شیعوں کی بہت بڑی کتاب ہے، صحیح مسلم، روافظ کی کتاب ہے روافظ کی کتاب نہیں. یہ کن کی کتاب ہے؟ یہ طالبان کی کتاب، داعش کی کتاب، جماعت مخالفین کی کتاب، غیر شیعوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شیعوں کی کوئی کتاب نہیں ہے. مسلم چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں، دار الفکر میں 2010 میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ صفحہ کون سی عزیز؟ اور صفحہ ہے 324. اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر 324، یہ باب ہے، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر. غیر سفر میں، حضر بولتے ہیں جب سفر نہیں کرا انسان، اپنے گھر میں ہوتا ہے، اپنے شہر میں ہوتا ہے، اپنے گاؤں میں ہوتا ہے، اپنے قصبے میں ہوتا ہے. سفر حضر کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا. حضر میں، بغیر سفر میں انسان دو نمازوں کے درمیان جمع کر دے. پہلی حدیث سعید ابن جبیر روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی. کون سی نماز؟ الظہر والعصر جمیعا، زہر اور عصر کو ایک کٹا پڑھا ہے. والمغرب والعشاء جمیعا، اور المغرب عشاء کو جمیعا ایک ساتھ پڑھا ہے. فی غیر خوف ولا سفر، خوف بولتے ہیں جنگ کو، نہ جنگ کی حالت تھی، نہ کوئی غزوہ تھا، جہاد تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سفر بھی نہیں تھا، اپنے شہر مدینے میں ایک ساتھ پڑھی ہوں. اچھا، دوسری حدیث ابن عباس سے روایت، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر والعصر جمیعا بالمدینہ، ظہر و عصر کو انہوں نے اکٹھے ایک ساتھ مدینے میں پڑھی ہے. جنگ کی حالت بھی نہیں تھی، سفر بھی، لا سفر بھی نہیں تھا. میں نے سعید سے پوچھا کیوں یہ کام کیا؟ سعید ابن جبیر ابن عباس کے شاگرد، ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کیا، ظہر عصر اکٹھے، مغرب عشاء اکٹھے؟ اس نے کہا سألت ابن عباس کما سألتنی، اس نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنے عباس، اپنے استاد ابن عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اکٹھے کیوں پڑھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فقال اراد ان لا يحرج احدا من امته، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے اس نیت کے ساتھ پڑھی کہ پوری امت، قیامت تک جتنے امتی آئیں گے ان کے لیے کبھی کوئی یہ ظہر عصر پڑھنا، مغرب عشاء پڑھنا ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، مشکل نہ ہو ان کے لیے پڑھنا، ان کی آسانی کے لیے، کہ امت کے لیے یہ پڑھنا، مثلا آپ انسان ظہر عصر اکٹھے پڑھے، اس میں ایک دفعہ وضو بناتا ہے، پڑھ لیتا ہے بھائی مصلی پہ، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ آسان ہے تاکہ دو مختلف اوقات پہ پڑھے. امت کے لیے آسان بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. مزید دیکھیے عزیزو، صفحہ نمبر 325، حدیث نمبر 1518، پھر ابن عباس سے روایت، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بین الظہر والعصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکٹھے پڑھی ہے ظہر عصر کو اور مغرب و عشاء کو مدینے میں، فی غیر خوف ولا مطر، نہ خوف کی حالت ہے، نہ جنگ کی حالت ہے، اور نہ کوئی بارش ہو رہی ہے، کوئی بادل، کچھ بھی نہیں، اور وہ بھی مدینے میں، ٹھیک ہے نا، بالمدینہ، سفر بھی نہیں ہے. ابن عباس نے فرمایا کہ لا یحرج امتہ، انہوں نے یہ کہا کہ امت کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس طرح روایت بہت ہے. اچھی بات ہے عزیزو، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت
خداوند متعال عزت دے، آباد رہیں، شاد رہیں۔